بانی پیٹائی بہانہ ہے، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام نشانہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا بے نظیر کی برسی پر خطاب، کہا امریکہ نے پاکستان کے میزائل پروگرام پر پابندیاں لگائیں۔ امریکی عہدیدار ہماری اندرونی سیاست پر بیانات دے رہے ہیں، بین الاقوامی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک ہونا پڑے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا، ملک دشمن عناصر آپ سے ایٹمی طاقت چھیننا چاہتے ہیں، دنیا کو بتانا چاہتا ہوں ایٹمی طاقت پر سودا نہیں کریں گے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ 2021 میں فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی تو کس کے کہنے پر انہیں واپس سیٹل کیا گیا؟ ہم روزانہ ان فیصلوں کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ ایک شخصیت جو اپنی غلطی سیکھنے سے آ رہی تھی، اس کی غلطی کی قیمت قوم کو خون سے ادا کرنا پڑی۔ 2021 میں یہ کس کی ضد تھی کہ دہشت گردوں سے بات چیت کر کے انہیں سیٹل کیا جائے؟ اس ضد کی قیمت پاکستان اور خیبر پختونخوا ادا کر رہا ہے۔ 2021 میں جب فتنہ الخوارج کی کمر ٹوٹ گئی تھی اینڈ اٹ واز آن دی رن، تو اس وقت کس کے فیصلے پر بات چیت کے ذریعے ان کو ری سیٹل کیا گیا اور آباد کیا گیا؟ جنوبی وزیرستان میں 16 FCC کے جوان فتنہ الخوارج سے جوانمردی سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ کیا ان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہے؟ کیا وہ اس پاکستان کے اور وہ سب کے سب کیا اس خیبر پختونخوا کے شیر دل جوان نہیں تھے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے کہا کہ 9 مئی افواج پاکستان نہیں، عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ تمام ملزمان کو سزائیں دینے کا عمل مکمل ہو چکا۔ یہ واضح پیغام ہے کہ 9 مئی جیسے طرز عمل کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کا حق بھی حاصل ہوتا ہے۔ 9 مئی کے منصوبہ سازوں اور کرداروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے انصاف کا سلسلہ جاری رہے گا۔ 26 نومبر کو سیاسی قیادت کی جگ ہسائی سے بچنے کے لیے ہلاکتوں کا بیانیہ بنایا گیا۔ آتشین اسلحہ اور آنسو گیس کے ساتھ پولیس پر حملے احتجاج نہیں دہشت گردی ہے۔ کچھ عناصر یہ بیانیہ بنا رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات میں فوج کے لوگ ملوث ہیں۔ 9 مئی افواج پاکستان کا مقدمہ نہیں، یہ عوام پاکستان کا مقدمہ ہے۔ اگر کوئی جتھا، کوئی مسلح گروہ، کوئی پرتشدد گروہ اس طریقے سے اپنی مرضی اور سوچ اور مسلط کرنا چاہے معاشرے پہ، اور اس طرز عمل کو قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق نہ روکا جائے، تو آپ کے ہمارے اس معاشرے کو ہم کس طرف لے کے جائیں گے؟ تو اس کی روشنی میں سزائیں سنانے کا عمل اب مکمل کیا جا چکا ہے، اور اس فیصلے سے یہ بڑا واضح پیغام جاتا ہے کہ اس طرح کے معاملات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ملٹری کورٹس میں جو ملزمان ہوتے ہیں ان کو اپنا وکیل کرنے، اپنا ایویڈنس پیش کرنے، اپنے گواہ لانے، کراس ایگزامینیشن کرنے اور دیگر تمام قانونی حقوق مکمل طور پہ حاصل ہوتے ہیں، اور اگر سزا ہو جائے اور وہ مجرم اور تو ان مجرموں کو نہ صرف یہ کہ کورٹ آف اپیل میں چیف آف آرمی سٹاف سے پٹیشن کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ میں اپیل اور سپریم کورٹ میں اپیل کا بھی انہیں حق حاصل ہے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جو ابھی ناصر اس پہ بات کر رہے ہیں وہ خود ان کورٹس کے بہت بڑے دائی ہوتے تھے۔ انصاف کا سلسلہ اس وقت تک چلے گا جب تک 9 مئی سے جڑے منصوبہ ساز اور اصل گھنونے کرداروں کو آئین اور قانون کے مطابق کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کہنا تھا کہ حکومت سے تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں۔ حکومت سیاسی پارٹیاں بناتی ہے، کوئی سیاسی شخصیت اور اس کی اقتدار کی خواہش پاکستان سے بالا تر نہیں۔ مذاکرات کرنا سیاسی پارٹیوں کا کام ہے۔ یہ خوش آئند ہے کہ سیاستدان مل بیٹھ کر مسائل حل کریں، نہ کہ انتشار پسند سیاست کریں۔ فیض حمید کو تمام قانونی سہولیات حاصل ہیں۔ فوج کا احتساب کا نظام ثبوتوں پر کام کرتا ہے۔ فوج کا کوئی شخص اگر اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے کام کرتا ہے تو اس کے خلاف احتساب کا نظام حرکت میں آتا ہے۔ فیض حمید کا کیس ابھی زیر التوا ہے، اس پر تبصروں سے گریز کیا جائے اور اس کی جو ضروری تفصیلات ہوں گی وہ فراہم کر دی جائیں گی۔ پاکستان فوج کا، فوج پاکستان کا ہر حکومت کے ساتھ ایک سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق ہوتا ہے۔ جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ سیاسی پارٹیاں بناتی ہیں، اس لیے اس سرکاری اور پیشہ ورانہ تعلق کو سیاسی رنگ دینا مناسب نہیں ہے۔ جو پاکستان کی فوج ہے یہ قومی فوج ہے، یہ کسی خاص
مکتبہ فکر، سیاسی مکتبہ فکر یا پارٹی یا اس کی نمائندہ نہیں کرتی. تو سیاسی پارٹیز کے درمیان مذاکرات ہیں، ان کے مابین مذاکرات کرنا اور اس پہ کوئی جواب دینا، یہ سیاسی پارٹیوں کا استحقاق ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملٹری ٹرائل کی آپ نے پہلے ہی بات کی. پہلے بات تو میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی ملٹری ٹرائل کورٹ مارشل ہے، اس کے اندر جو ملزم ہوتا ہے اس کو ہر قسم کی قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں. وکیل کا ثبوت پیش کرنے کا میں پہلے کہہ چکا ہوں. اس طرح لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کو بھی تمام قانونی حقوق اور معاونت حاصل ہے. افغان حکومت کا لدم ٹی ٹی پی کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنائے، دوغلی پالیسی نہیں چلے گی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کابینہ اجلاس میں اظہار خیال. کہا کلعدم ٹی ٹی پی افغانستان سے کام کر رہی ہے، پاکستان کی سالمیت کے لیے بھرپور دفاع کا حق رکھتے ہیں. افغانستان سے دہشت گردوں کی کارروائیاں کسی صورت قبول نہیں. افغانستان کو کلعدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرنا ہوگی. خواہش ہے افغانستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم ہو. بہتر تعلقات اور ٹی ٹی پی کو کھلی چھوٹ ایک ساتھ ممکن نہیں. پاکستان میں بے گناہ لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے. جو ٹی ٹی پی بدستور وہاں سے آپریٹ کرے گی، کسی صورت بھی یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں، اور ہم اس کے اوپر جو پاکستان کی سالمیت کے تقاضے ہیں ان کا ہم پوری طرح انشاءاللہ دفاع کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پالیسی یہ نہیں چل سکتی. ہماری یہ خواہش ہے کہ تعلقات بہتر ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ معاشی میدان میں تعاون کریں، جو ہماری جو ٹریڈ ہے اس کو فروغ ملے. اگر ایک طرف ہمیں یہ پیغام ملے کہ ہم تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹی ٹی پی کو کھلی چھٹی ہو، تو یہ دو عملی نہیں ہو سکتی. یہ بات ممکن نہیں ہے. پارا چنار کی صورتحال پر کراچی، لاہور اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں احتجاج. کراچی کے 10 مقامات پر احتجاجی دھرنے جاری. سڑکیں بند ہونے سے شہری رول گئے. ناتا خان کے قریب احتجاج کے باعث ایئرپورٹ جانے والی سڑک بند. پارا اسٹیل ٹاؤن موڑ پر دھرنے سے ٹھٹھا. کراچی کو ملانے والی قومی شاہراہ بلاک ہو گئی. کامران چرنگی، ملیر 15، ابو الحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، ساما شاپنگ سینٹر، یونیورسٹی روڈ، نمائش چرنگی، 5 سٹار چرنگی، سرجانی ٹاؤن اور انچولی شاہراہ پر احتجاج کے باعث سڑکیں بند. گاڑیوں کے قطاریں لگ گئیں. دھرنوں میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں. پیپلز پارٹی نے کہا کہ اس طرح حکومتیں نہیں چلتی. حکومت کی ذمہ داری ہے ہر مسئلے پر پارلیمان کو اعتماد ملے. اگر اتفاق رائے سے چلیں گے تو عوامی مسائل کا حل نکال لیں گے. حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ موجود نہیں ہے. کٹ پتلیوں کے صرف اسلام آباد میں کرسی پر بیٹھنے کا شوق ہوتا ہے. سیاسی کٹ پتلیاں اقتدار کے لیے نظریہ اور عوامی حقوق کا سودا کر لیتی ہیں. وہ ایٹمی اثاثوں پر سودے بازی کے لیے بھی تیار ہوتی ہیں. فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں، نہ ہم فارم 47 والے ہیں. پچائی کے مطالبات آسان تو نہیں ہوں گے. بات چیت کے ذریعے درمیانی راستہ ضرور نکلے گا. رانا ثناءاللہ کہتے ہیں مذاکرات میں پیش رفت ہوتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی آن بورڈ لیں گے. ملٹری کورٹ سے متعلق میرے ملٹری کورٹ تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کے ملٹری ٹرائلز کورٹس میں چلتے ہیں. ملٹری کورٹ سے سزاؤں پر تنقید کرنے والے ممالک کے سامنے موقف رکھنا چاہیے. جن عالمی معاہدوں پر دستخط ہوئے اس میں ملٹری کورٹ سے متعلق کچھ غلط نہیں. بتانا چاہتے ہیں کہ ملٹری کورٹ سے سزائیں آئین و قانون کے مطابق ہوئی ہیں. بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی. بانی پی ٹی آئی کے لیے مختلف آپشن سے متعلق باتیں چل رہی ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ساری دنیا جانتی ہے کہ ملٹری کورٹس کی حقیقت کیا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف وکیل پیش ہو جائے معاملہ ختم ہو گیا. آئین بڑا واضح ہے. جج وہی ہو سکتا ہے جو انتظامیہ کا حصہ نہ ہو. سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ عدالتیں موجود ہیں، ایک سانحہ کر چکے ہیں. بھٹو صاحب کی طرح چیزوں کو ہمیں دہرانا نہیں چاہیے. مذاکرات کے حوالے سے ہمیں 2 ڈیمانڈز ہیں. ایک 9 مئی اور 26 نومبر کے جوڈیشل کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہیں. دوسرا سیاسی قیدیوں کی رہائی ہے. پیپلز پارٹی کی رہنما شیری رحمان کہتی ہیں مذاکرات کو اگر کامیاب بنانا ہے تو پیشگی شرائط ختم کرنا ہوں گی. بے نظیر بھٹو کی برسی سے خطاب میں شیری رحمان نے کہا کہ ہم دھرنے میں کبھی اپنے کارکنان کو چھوڑ کر نہیں بھاگتے. بے نظیر بھٹو نے سکھایا کہ حکمرانی میں ایسا تاثر دیا جیسے ہم عوام کے نوکر ہیں. پیپلز پارٹی تقسیم کی سیاست کو ختم کرنا چاہتی ہے. خواتین اور پسے ہوئے طبقے کو حقوق پیپلز پارٹی نے دیے. پیپلز پارٹی سے سیکھیں عوام کے حقوق کی جنگ کیا ہوتی ہے. بلاول بھٹو سندھ میں عوام کی خدمت کر رہے ہیں.
साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा है बेनज़ीर भुट्टो का एजेंडा आईने पाकिस्तान को मजबूत करना था। मुश्किल तरीन वक्त में भी पीपल्स पार्टी डटकर खड़ी रही। आसिफ अली जरदारी ने हमेशा सियासत में मफाहमत की बात की। बिलावल भुट्टो जरदारी भी अपने बड़ों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो वक्त दूर नहीं, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म होंगे। कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तश्कील मुसलसल इल्तवा का शिकार। हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के चीफ वहीब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने तहरीक इंसाफ के चीफ वहीब आमिर डोगर को तीसरा खत लिख दिया। खत में लिखा गया है कि हुकूमत चेयरमैन PAC का ओहदा अपोजिशन को देना चाहती है ताकि खुद एहतसाबी का अमल साफ और शफाफ रहे। 10 माह गुजरने के बावजूद अपोजिशन ने अभी तक पैनल नहीं भिजवाया। आपको एक बार फिर आखिरी मौके के तौर पर गुजारिश है कि 7 दिन में पैनल भिजवाया जाए। अगर पैनल 7 दिनों में ना भेजा गया तो हुकूमती इत्तेहाद मिलकर चेयरमैन PAC का फैसला करेगा। खत में लिखा गया है कि PAC के चेयरमैन का इंतखाब आइंदा हफ्ते हर सूरत किया जाएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप के मामले पर तहरीक इंसाफ का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। शेख वकास अकरम कहते हैं हुकूमत के खतूत पर बानी PTI के हुक्म पर जवाब दिया। पार्टी और बानी ने वाजे किया है कि चेयरमैन के लिए नामजदगी का इख्तियार हमारा है। बानी PTI की जानिब से नामजद नाम को ही तस्लीम किया जाए। शेख वकास अकरम ने कहा मिसाक़ जमहूरियत के मुताबिक चेयरमैनशिप अपोजिशन का हक है। शहबाज शरीफ और राना तनवीर को PTI हुकूमत के दौर में चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में इंसानी स्मगलिंग के सद्देबाब के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर दाखिला की सरबराही में इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए पायदार हल तलाश करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के मुताबिक इजलास में दिसंबर 2024 में यूनान के करीब तारकीन वतन की कश्ती को पेश आने वाले हादसे के पेश नज़र मुश्ताक सुखेरा की सरबराही में तश्कील की गई कमेटी की रिपोर्ट पेश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि एक हफ्ते के अंदर इंसानी स्मगलिंग के मकरूह धंधे में मुलव्वस तमाम अफराद को हिरासत में लिया जाए और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ इस्तग़ाज़ा के अमल को मज़ीद मौसर बनाने की भी हिदायत की। मुल्क भर में सर्दी की बात करें तो मुल्क भर में सर्दी अपने जोबन पर है। मलिका कौसार में हल्की बर्फबारी का आगाज, न्यू मरी, पत्रियाटा और गिरदनवा में हल्की बारिश और आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे। बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द, बालाई इलाकों में आबशारें और झीलें जम गईं। लाहौर, कसूर, सियालकोट, गुजरांवाला और जफरवाल में बारिश के बाद सर्दी में इजाफा। मुख्तलिफ शहरों में धुंध की वजह से मोटरवेज को बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना ननकाना ता मुल्तान, M4 फैसलाबाद से अब्दुल हकीम, लाहौर सियालकोट मोटरवे पर आमद और रफ्त बंद कर दी गई। तर्जमान मोटरवे का कहना है कि धुंध के बायस शहरी गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। फैसलाबाद में भी शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। शहरियों को आमद और रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। आज़ाद कश्मीर के जिला जेहलम वैली में मौसम की अंगड़ाई, बाला इलाकों में बर्फबारी, ज़ेरी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी। पहाड़ों पर बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। जेहलम वैली के मुख्तलिफ इलाकों में वादी खलाना, चकोटी, वादी लीपा, चकार चनारी, पाउंडू के बालाई इलाकों में बारिश के बायस रात को बर्फबारी हुई। बालाई इलाकों के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। जेहलम वैली के ज़ेरी इलाकों में कई घंटों से बारिश का सिलसिला जारी। बालाई बर्फबारी इलाकों की राब्ता सड़कें ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जेहलम वैली की मरकजी शाहराह श्रीनगर ट्रैफिक के लिए खुली है, ताहम बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग की इत्तलात है। वादी लीपा में तवील खुश्क साली के बाद बारिश शुरू हो गई, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। खुश्क सर्दी के बायस वादी लीपा के इलाकों और इलाका मकीनों को पानी की कमी का सामना था, जिससे इलाका मकीनों के मुश्किलात में इजाफा हो गया था। गुज़िश्ता साल में बर्फबारी और बारिशें न होने के बायस वादी लीपा में पीने का पानी और नाला काजी नाग में भी पानी न होने के बराबर है, जिसकी वजह से वादी लीपा की आवाम को शदीद लोड शेडिंग बर्दाश्त करना पड़ रही है। मक्का मुकरमा समेत गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ काबा किया। रूह परवर मनाजिर। मक्का मुकरमा में बारिश से सहराई इलाके ज़ेर-आब आ गए। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया।